سال 2020 کا جب آغاز ہوا تو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کامیابی کی نئی بلندیوں کی جانب گامزن تھی۔ سال کے پہلے ہی مہینے میں ہمایوں سعید کے سپر ہٹ ڈرامے میرے پاس تم ہو کی آخری قسط سینما اور ٹی وی پر بیک وقت پیش کی گئی، لیکن اس کے بعد کرونا کی وبا نے فلم، سینما اور ٹی وی انڈسٹری کی پرواز کو ایسا نیچے کھینچا کہ سب کچھ رک سا گیا۔ کرونا کی وبا، لاک ڈاؤن اور معاشی مشکلات کے دوران کچھ ٹی وی پروڈیوسرز نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند ایسے ڈرامے بنائے جو نہ صرف شائقین کو پسند آئے بلکہ یاد بھی رہ گئے۔ نیٹ فلکس اور زی5 کی پاکستان میں مقبولیت کے باوجود ان ڈراموں نے شائقین کو سال کے 12 مہینے مصروف رکھا۔ کچھ نے اپنی انفرادیت کی وجہ سے لوگوں کی توجہ حاصل کی تو کچھ اپنے بولڈ موضوعات کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ کچھ ڈراموں نے پی ٹی وی کے کلاسک دور کی جھلک دکھا کر شائقین کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کی۔ چلیں آئیے بات کرتے ہیں ان پہ۔ نمبر 1 پر ہے ڈرامہ سیریل رسوائی۔ اس سال کے مقبول ترین ڈراموں کی اگر بات کی جائے تو ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا ڈرامہ رسوائی سر فہرست رہا۔ نیلا انصاری کے لکھے اس ڈرامے کی ہدایت کاری روبینہ اشرف نے کی، جبکہ ثنا جاوید نے اپنی لازوال اداکاری سے اپنے کردار کو امر کیا۔ انہوں نے ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کیا جسے چند بدمعاش اس کے گھر والوں کے سامنے اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور زیادتی کا نشانہ بنا کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ ثنا جاوید کے ساتھ ڈرامے میں مکال ذوالفقار، محمد احمد، اسامہ طاہر، سمی راحیل اور عثمان پیرزادہ نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس ڈرامے نے ایک ایسی معاشرتی برائی کی نشاندہی کی ہے جو سب کے سامنے تو ہے لیکن اس پر بات کوئی نہیں کرتا۔ ڈرامے میں مرکزی کردار نبھانے والی اداکار ثنا جاوید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے سمیرہ کا کردار صرف ادا نہیں کیا بلکہ اس سے بسر کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کی اداکاری پسند آئی۔ اغوا کا سین شوٹ کرانے کے بعد مجھے کئی راتوں تک نیند نہیں آئی کیونکہ سمیرہ کا خیال آتے ہی میرا دل گھبرانے لگتا تھا۔ لوگوں کی پسند کی وجہ سے نہ صرف میری محنت وصول ہو گئی بلکہ ان تمام خواتین کی نمائندگی بھی ہو گئی جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں۔ اگر میری کوشش سے کسی ایک کو بھی حوصلہ ملا ہو تو اس سے بڑا ایوارڈ کیا ہوگا۔ نمبر 2 پر ہیں ہمارے پاس ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے۔ ڈرامہ سیریل رسوائی کے بعد ہم ٹی وی نے بھی 2 ایسے ڈرامے نشر کیے جن میں معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کی گئی اور ان لوگوں کا انجام بھی دکھایا جو دنیا میں خود کو دوسروں سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ڈرامہ تھا پیار کے صدقے، جس میں اداکار بلال عباس نے ایک ایسے لڑکے کا کردار ادا کیا جس کی شخصیت کو اس کے سوتیلے باپ نے ڈرا ڈرا کر اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس ڈرامے میں یمنا زیدی نے بلال عباس کی بیوی کا کردار ادا کیا جو بلا کی خوبصورت لیکن کم عقل ہوتی ہے۔ اس کا سوتیلا سسر سرور یعنی عمیر رانا اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عتیقہ اوڈو نے اس ڈرامے میں ایسی مالدار عورت کا کردار ادا کیا جو بیوگی سے نجات پانے کے لیے عمر میں خود سے چھوٹے ایک مرد سے شادی کر لیتی ہے۔ اس آدمی کی اصلیت نہ صرف اس کی بیٹی وشما جانتی ہے بلکہ بڑا بیٹا عبداللہ اس سے بری۔ عمیر رانا کے بقول لوگوں کو اس ڈرامے کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ برا کام کرنے والے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ کتنا ہی امیر اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 3 پر ہے ہمارے پاس ڈرامہ سیریل سیراب۔ رواں سال ٹی وی پر نشر ہونے والے پاکستانی ڈراموں میں ہم ٹی وی کے سیراب کو بھی وہی مقام حاصل ہوا جو صحرا میں سیراب کو ہوتا ہے۔ ایڈسن ادریس مسیح کا لکھا ہوا اسکرپٹ محسن طلعت نے ڈائریکٹ کیا۔ سمیع خان ڈرامے میں ان کے شوہر بنے جو اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ دونوں اداکاروں کی جاندار پرفارمنس کی وجہ سے یہ ڈرامہ ان لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں جو ساس بہو کے موضوعات پر مبنی ڈراموں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ڈرامہ 4 پر ہمارے پاس ہیں ڈرامہ سیریل ننند۔ سب سے بڑی لڑائی ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل
ننند میں لڑائی گئی، جہاں گوہر یعنی فائزہ حسن نے اپنے بھائیوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ ان کے کردار کو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ پیمرا میں بھی شکایت کا انبار لگ گیا۔ ڈرامے میں فائزہ حسن کے ساتھ اعجاز اسلم، شہروز سبزواری، ایاز سمو اور منال خان کی ایکٹنگ بھی جاندار رہی۔ نمبر 5 پر ہے ہمارے پاس ڈرامہ سیریل جلن، جو کہ لوگوں میں بہت ہی مقبول ہوا۔ دوسری جانب اداکار منال خان نے جلن کے ذریعے وہی کیا جو فائزہ حسن نے گوہر بن کر ننند میں کیا۔ ڈرامے کے آغاز میں انہوں نے اپنی بہن میشا کے شوہر پر ڈورے ڈالنا شروع کر دی، اور جب اسفندیار نے نشا کے لیے میشا کو چھوڑا تو بڑی بہن نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد نہ تو نشا خود خوش رہ سکی اور نہ ہی اسفندیار۔ کہانی کا اختتام اسفندیار کی موت اور میشا کی پاگل خانے پہنچنے پر ہوا۔ جہاں ایک طرف جلن کو شائقین نے بہت پسند کیا، وہیں لوگوں نے اس کے خلاف متعدد شکایات بھی کی، جس کے نتیجے میں پیمرا کو اس پر پابندی لگانا پڑی، لیکن پھر سندھ ہائی کورٹ نے پابندی ہٹائی اور ڈرامہ اپنے وقت پر ختم ہوا۔ جلن کے ہدایت کار عباس رضا تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عباس رضا نے کہا کہ انہیں پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ ان کا ڈرامہ لوگوں کو پسند آئے گا اور اچھی ریٹنگ ملے گا۔ جلن کی کہانی میں ویلن کو ویلن کی طرح دکھایا، لیکن اس کا انجام برا ہوا۔ لوگوں نے شروع سے کی اقساط دے کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈرامہ غیر اخلاقی ہے، لیکن اس میں ایک سبق چھپا ہوا تھا جو آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے۔ میرے پروڈیوسر اور چینل دونوں کو اس بات کا ادراک تھا کہ اس ڈرامے پر پابندی لگی تو انہوں نے کامیابی سے اس کا دفاع کیا اور لوگوں کو پورا ڈرامہ دیکھنا نصیب ہوا۔ نمبر 6 پر ہے ڈرامہ سیریل سب-بات۔ اور اب کچھ بات ہم ٹی وی کے ڈرامہ سب-بات کی کرتے ہیں، جس نے اداکار سارہ خان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس ڈرامہ میں انہوں نے ماورا حسین کی ننند کا کردار ادا کیا، جو نہ صرف ان سے نفرت کرتی ہے بلکہ اپنے دماغ میں اپنے بھائی کو سب سے زیادہ چاہتی ہے۔ میرال کے کردار میں ناظرین نے ان کی اداکاری کے ساتھ ان کے فیشنیبل کپڑوں کو بھی بہت پسند کیا۔ سب-بات میں ماورا حسین کا کردار بھی کچھ کم نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی کا کردار نبھایا جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہے۔ اس وجہ سے اسے میکے اور سسرال میں وہ عزت ملتی ہے جو میرال کو آخر میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور نمبر 7 پر ہمارے پاس ہے ڈرامہ دیوانگی۔ سال کے مقبول ترین ڈراموں کی فہرست میں دیوانگی، مقدر اور دشمن جان شامل ہیں، جن کی کہانی یا تو اغوا یا دوسری شادی یا پھر ان دونوں کے گرد گھومتی رہی۔ جیو ٹی وی کے ڈرامے دیوانگی میں اداکار دانش تیمور نے ایک لڑکے سلطان کا کردار ادا کیا جو ایک ایسی لڑکی نگین کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس سے محبت نہیں کرتی۔ وہ اسے اغوا کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نگین اسے بھول کر آگے بڑھ جاتی ہے، اور جب سلطان اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا سامنا کرتی ہے۔ نمبر 8 پر ہے ہمارے پاس مقدر۔ ڈرامہ سیریل مقدر میں فیصل قریشی کے کردار سیف الرحمن کو آر جے رحماں یعنی مدیحہ امام سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے وہ زبردستی شادی کر لیتا ہے۔ سیف الرحمن کی پہلے بیوی فرخندہ یعنی عائشہ گل کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور وہ ان دونوں کی زندگیوں میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے نتیجے میں سیف الرحمن کی موت ہو جاتی ہے۔ فیصل قریشی کی اداکاری کی وجہ سے ڈرامہ بے حد مقبول ہوا، لیکن کچھ ناظرین نے زبردستی شادی کرنے والے موضوع پر ناپسندگی کا اظہار کیا۔ ڈرامہ سیریل 9 پر ہے ہمارے پاس عہد وفا۔ سن 2019 میں شروع ہونے والا ڈرامہ عہد وفا رواں سال بھی کافی مقبول رہا۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے میں احد رضا میر، علیزے شاہ، عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر، وحاج علی، زارا نور عباس اور ہاجرہ یامین نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ڈرامہ مصطفیٰ افریدی نے لکھا تھا جبکہ ہدایت کار سیف حسن نے کی۔ عہد وفا میں 4 دوستوں کی کہانی کالج سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی اس کالج میں ہوتا ہے جہاں پر چاروں آنے والی نسل کو محنت کرنے اور اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور نمبر 10 پر ہے ہمارے پاس ڈرامہ سیریل الف۔ دوسری جانب جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونے والا ڈرامہ الف تھا، جس کی کہانی تصوف، اللہ سے قربت
اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے گرد گھومتی ہے۔ عمیر احمد کے ناول کی ڈرامائی تشکیل بھی عمیر احمد نے کی، جبکہ ہدایت کار حسیب حسن نے شاندار انداز میں اسے ٹی وی پر پیش کیا۔ ڈرامے میں حمزہ علی عباسی، منظر صاحبائی، احسن خان، کبریٰ خان، سجل علی اور سلیم معراج کے ساتھ سیف حسن نے بھی اداکاری کی۔ الف کی عکس بندی لوگوں میں بے حد مقبول ہوئی۔ اس ڈرامے کی نشر ہونے کے بعد اداکار حمزہ علی عباسی نے شوبز چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد